اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہم سب اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن 4 لوگوں کی اللہ بخشش نہیں کرتے۔ کتنے لوگوں کی؟ 4 لوگوں کی بخشش اللہ نہیں کرتے۔ ان 4 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کا دل دوسروں کے بارے میں صاف نہیں ہے، جس کا دل دوسروں کے بارے میں صاف نہیں ہے۔ تو اپنے دل کو ہم دوسروں کے بارے میں صاف کریں، یہ سب سے پہلی رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے۔ تو جس بندے کا دل صاف ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال کو بھی صاف کر دیتے ہیں گناہوں سے۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک بزرگ آئے، اندر داخل ہوئے۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہی بزرگ آئے۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی اللہ کا بندہ، وہی بزرگ صحابی اس دروازے سے داخل ہوا۔ اب وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ صحابی کون ہے؟ جن کا دن روزے کے ساتھ گزرتا ہے اور رات اللہ کی عبادت کے ساتھ گزرتی ہے۔ ان کے دل میں ایک بات آئی ہوگی، ویسے کتابوں میں تو نہیں لکھا، لیکن صحابہ کے جو جذبات ہوتے ہیں میں اس حوالے سے اپنا قیاس پیش کر رہا ہوں۔ ان کے دل میں ایک بات آئی ہوگی کہ روزہ تو سارا دن میں رکھتا ہوں اور ساری رات اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں، تو یہ بات تو میرے بارے میں ہونی چاہیے کہ یہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی صحابی کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، کیا وجہ ہے؟ اب دل میں تجسس پیدا ہوا، پتہ کرو ان کا عمل کیا ہے۔ صحابہ میں شوق ہوتا تھا نا نیکی کو تلاش کرنے کا، دل میں جاسوسی، تجسس، ہمارے اندر جاسوسی ہوتی لوگوں کے گناہ پکڑنے کی، صحابہ میں جاسوسی تھی لوگوں کی نیکیاں دیکھنے کی، یار اس میں کون سا اچھا عمل ہے، جو اس میں ہے وہ میں بھی کر لوں۔ تو یہ صحابی رسول ان بزرگ کے پاس گئے، کہتے ہیں چاچا جی بات یہ ہے کہ میرے ابا جان مجھ سے ناراض ہیں، تو میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں کچھ دن کے لیے۔ صحابہ ویسے بھی بڑے مہمان نواز تھے، فرمایا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ اب جب رات ہوئی نا تو انہوں نے اپنے اوپر، جو یہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے اوپر چادر اوڑھی، چادر اوڑھ کے کیا کرنے لگے، چادر کے اندر سے چادر کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے غیر محسوس طریقے سے اس بزرگ صحابی کو دیکھنے لگے کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ بستر پہ لیٹے، دعا پڑھی اللہم بسمک اموت واحیا، اور سو گئے۔ ساری رات سوتے میں گزار دی۔ اب یہ ساری رات جاگتے رہے، تجسس تھا نا اندر، ساری رات جاگتے رہے، دیکھتا ہوں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، حتیٰ کہ تہجد کا وقت ہو گیا، نہیں اٹھے۔ اذان ہو گئی فجر کی، نہیں، فجر کی اذان ہوئی پھر کہیں جا کے اٹھے، بھئی 2 رکعت نفل تہجد کے بھی نہیں پڑھے۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں تو منافق آدمی بھی جو ہے وہ تہجد نہیں چھوڑتا تھا، اس ڈر سے کہ کئی لوگوں کو شک نہ پڑ جائے۔ یہ کیسا بندہ ہے جس کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی اللہ کے نبی نے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے، پھر بھی اس نے اٹھ کے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ اچھا چلو خیر، اگلی رات دیکھیں گے، اگلی رات دیکھا پھر بھی وہی بات، بستر پہ آئے اللہم بسمک اموت واحیا، چل اللہ تیری یاری، سو گئے، ساری رات سوتے میں گزار دی۔ تیسری رات پھر وہی بات، جب 3 دن 3 راتیں پوری ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ سب معمول کی باتیں ہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے، تو بزرگوں کے پاس گئے، اللہ والو بات یہ ہے کہ میرے والد مجھ سے ناراض نوروز کوئی نہیں تھے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں 3 مرتبہ فرمایا یہ جنتی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔
تو صحابی رسول نے فرمایا، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا بھی آپ کے سامنے دیکھ لو۔ یہ بڑے حیرانگی میں اٹھے اور جانے لگے۔ پھر ان صحابی رسول نے، بزرگ صحابی نے حضرت عبداللہ کو آواز دی، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، میری بات سنو، میرے پاس بیٹھو۔ واپس آئے، مڑے، بیٹھے تو صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ بزرگ صحابی نے فرمایا بیٹا یہ جو میرا دل ہے نا، میرا جو دل ہے یہ ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے، ہر مسلمان کے بارے میں میرا دل صاف ہے، اور اس کو میں ہر وقت مسلمانوں کے بارے میں صاف رکھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں نہ ہوا، ہاں ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو اس لیے بھائی رمضان المبارک کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی تیاری کیا ہے؟ اپنے دل کو لوگوں کے بغض، لوگوں کی عداوت اور لوگوں کے کینے سے خالی کر دیں۔ کبیرہ گناہ چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شراب کا عادی ہے، امید ہے کہ کوئی نہیں ہوگا آپ میں سے، سب نیک لوگ ہیں، اگر کوئی ہے چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ماں باپ کا عادی نافرمان ہے، عادت ہے ماں باپ کی نافرمانی کی، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں یہ کام۔ جب یہ کام چھوٹ جائیں گے پھر رمضان آئے گا، پھر دیکھنا رمضان کی بہاریں، رمضان کی